بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ روم کی جانب سے آنے والے قاصد نے مسلمانوں کے مجمع عام میں چند عقلی سوالات پوچھے۔ لوگ حیران تھے کہ ان سوالات کا کیا جواب دیا جائے۔ عیسائی خوش ہو رہے تھے کہ آج ہم بہت سے اہل ایمان کو ایمان سے پھسلا دیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ابھی بچے تھے۔ والد سے اجازت چاہی کہ میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں۔ والد صاحب نے ان کے اصرار کے پیش نظر ان کو اجازت دے دی۔ منادی ہو گئی کہ فلاں بچہ ان سوالات کے جوابات دے گا۔ چنانچہ امام اعظم آگے بڑھے اور عیسائی مناظر سے کہا کہ سوال کرنے والا شاگرد کی مثل ہوتا ہے، لہٰذا آپ ممبر سے نیچے آ کر مجھ سے سوال کریں۔ وہ نیچے آیا تو امام صاحب بحیثیت استاد ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، اب سوال کیجئے۔ عیسائی مناظر، اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا؟ امام صاحب 1 2 3 گنتی شمار کر کے بتائیے کہ 1 سے پہلے کون سا عدد ہے؟ عیسائی مناظر، 1 سے پہلے تو کوئی عدد نہیں آتا۔ تو یہ سوال حل ہو گیا۔ جب اعداد و شمار میں واحد مجازی سے پہلے کوئی چیز نہیں ہو سکتی تو واحد حقیقی سے پہلے کوئی شے کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، ابتدا اور انتہا سے پاک ہے۔ عیسائی مناظر، آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کا منہ کس طرف ہے؟ امام صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں، دربار میں جب مشل یا شمع روشن کی جاتی ہے تو اس کا منہ کس طرف ہوتا ہے؟ عیسائی مناظر، مشل اور شمع کا منہ تو چاروں طرف برابر ہوتا ہے۔ امام صاحب، تو اس بات کا فیصلہ بھی ہو گیا کہ جب نور مجازی کے لیے کوئی رخ متعین نہیں تو اللہ تعالیٰ نور حقیقی کسی جہت کا پابند کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ عیسائی مناظر، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں وہ موجود ہوتی ہے۔ بتائیے اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ امام صاحب دودھ منگوا کر اس سے پوچھتے ہیں، بتائیے اس دودھ میں مکھن کہاں ہے؟ عیسائی مناظر، مکھن اس کے ہر قطرے میں ہے۔ امام صاحب، وہ خالق ارض و سما بھی ہر جگہ اپنی قدرت کے ساتھ موجود ہے۔ عیسائی مناظر، تمہارا اللہ کیا کر رہا ہے؟ امام صاحب، اس کے بہت سے کام ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ اس نے تجھ کافر کو ممبر سے اتارا اور مجھے اس پر بٹھایا، تجھے پس کیا اور مجھے بلند کر ڈالا۔ یوں لوگوں کے ہجوم میں وہ شخص لاجواب اور مبہوت ہو گیا۔ ہر خاص و عام نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے استفادہ کیا اور ان کی قدر پہچانی۔